انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کے صحت کے لیے، آپ کی آگاہی کے لیے مضامین پیش کرتی ہے۔ بلڈ پریشر کے بارے میں پہلے بھی مضامین پیش کیے گئے۔ بلڈ پریشر کو خاموش قاتل کہا جاتا ہے۔ بلڈ پریشر کیوں خطرناک، ہائی بلڈ پریشر کیوں خطرناک ثابت ہوتا ہے؟ دل کو جسم کے تمام حصوں کو تک خون پہنچانے کے لیے پریشر یا دباؤ کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن یہ پریشر ایک حد کے اندر ہونا چاہیے۔ اگر یہ پریشر ضرورت سے زیادہ ہو جائے تو اس سے جسم کو سنگین قسم کے نقصانات ہو سکتے ہیں، اور ضرورت سے کم پریشر بھی اسے نقصان سے دوچار کر سکتا ہے۔ ہائی بلڈ پریشر میں جسم کے مختلف حصوں تک خون پہنچانے کے لیے دل کو معمول سے زیادہ محنت کرنا پڑتی ہے، جس سے نہ صرف دل بلکہ خون لے جانے والی شریانوں کو بھی نقصان پہنچنے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ ہائی بلڈ پریشر یا ہائپر ٹینشن سے دل کے دورے، فالج، گردوں کے ناکارہ ہونے، بینائی ضائع ہونے، دل کے کام چھوڑ دینے اور شریانوں میں چربیلے مادوں کے جم جانے یعنی ایتھیروسکلوروسس کا خطرہ کہیں زیادہ ہو جاتا ہے۔ بلڈ پریشر یا ہائپر ٹینشن کی صورتحال اس وقت سامنے آتی ہے جب خون کی نالیوں کے اندرونی دیواروں پر خون اوسط دباؤ سے کہیں زیادہ پریشر ڈال کر خود کو جسم میں رواں رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کی یہ کوشش وقتی یا عارضی نہیں ہوتی بلکہ مسلسل رہتی ہے۔ یہ امر قابل ذکر ہے کہ دن کے مختلف اوقات میں بلڈ پریشر تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ خاص طور پر ورزش کے وقت بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے، نیند کی حالت میں کم ہو جاتا ہے۔ اگر ہائی بلڈ پریشر کا علاج نہ کیا جائے تو خون کو مسلسل زیادہ طاقت کے ساتھ پمپ کرنے کی وجہ سے دل کا سائز یا جسامت معمول سے بڑھ جاتی ہے اور اس کی کارکردگی مؤثر نہیں رہتی۔ اس طبی صورتحال کو وینٹریکولر ہائپرٹروفی کہتے ہیں، جس سے دل کام کرنا چھوڑ سکتا ہے اور دل کے دورے یعنی کہ ہارٹ اٹیک کا خطرہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ ہائی بلڈ پریشر کی علامت ہے۔ اگرچہ ہائی بلڈ پریشر سے سر میں درد، چکر، نظر کی دھندلاہٹ کے مسائل کا سامنا ہو سکتا ہے، تاہم اکثر لوگوں میں اس کی کوئی علامت محسوس نہیں ہوتی، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بہت سے لوگوں کا بلڈ پریشر مستقل بڑھا رہتا ہے لیکن وہ اس سے لا علم رہتے ہیں، کیونکہ بظاہر ان میں کوئی ایسی علامت دیکھنے میں نہیں آتی کہ وہ کسی ڈاکٹر کے پاس جا کر اپنا بلڈ پریشر چیک کروائیں۔ تاہم علامتیں محسوس نہ ہونے کے باوجود ہائپر ٹینشن یا ہائی بلڈ پریشر سے ہارٹ اٹیک، فالج اور گردے فیل ہونے سمیت دیگر سنگین نوعیت کے عوارض لاحق ہو سکتے ہیں۔ اسی بنا پر ہائی بلڈ پریشر کو خاموش قاتل بھی کہا جاتا ہے۔ بلند فشار خون کے اسباب۔ ہائی بلڈ پریشر کے 90% کیسز میں کوئی وجہ معلوم نہیں ہوتی، جبکہ باقی ماندہ 10% مریضوں میں کسی اور جسمانی خرابی یا عارضے کی وجہ سے بلڈ پریشر معمول سے بڑھا ہوا رہ سکتا ہے۔ ان خرابیوں میں گردے کا خلاف معمول ہونا، گردے کے قریب ایڈرینل گلینڈ کی رسولی اور پیدائشی طور پر خون کی بڑی شریان ایورٹا میں نقص شامل ہیں۔ ان 10% کیسز میں اگر ہائی بلڈ پریشر کا سبب بننے والی ان اندرونی خرابیوں کو دور کر دیا جائے تو بلڈ پریشر عموماً نارمل ہو جاتا ہے۔ ایسے ہائی بلڈ پریشر کو سیکنڈری ہائپر ٹینشن کہتے ہیں۔ لیکن ہائی بلڈ پریشر کا علاج نہ کیا جائے اور اس کے ساتھ موٹاپا، سگریٹ نوشی، خون میں کولیسٹرول کی زیادتی اور ذیابیطس بھی ہو تو یہ سارے عوامل مل کر ہارٹ اٹیک کے خطرے کو کئی گنا زیادہ بڑھا دیتے ہیں۔ ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے خون کی شریانوں پر بھی بہت خراب اثر پڑتا ہے۔ یہ شریانیں زخم خوردہ ہو جاتی ہیں، ان کی لچک ختم ہو جاتی ہے اور یہ سخت ہو جاتی ہیں۔ اگرچہ عمر میں اضافے کے ساتھ شریانیں سخت ہونے لگتی ہیں، لیکن بلڈ پریشر اس خرابی کی رفتار کو
کہیں تیز کر دیتا ہے۔ سخت اور تنگ ہو جانے والی شریانیں خون کی وہ مناسب مقدار جسم کے ان مختلف اعضاء کو فراہم نہیں کر سکتی جن کی ان اعضاء کو اشد ضرورت ہوتی ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہ اعضاء اپنا کام مناسب طور پر انجام دینے کے قابل نہیں رہتے، اور ایک خطرہ یہ ہوتا ہے کہ شریانوں کے تنگ ہو جانے ایتھیروسکلروسس کے باعث جب ان میں خون کی جمی ہوئی پھٹکی آ کر پھنس جاتی ہے تو اس سے خون کی سپلائی رک سکتی ہے۔ یہ خرابی دل کے دورے اور فالج کا سبب بن سکتی ہے۔ ہائپر ٹینشن کی تشخیص۔ آپ ہائی بلڈ پریشر میں مبتلا ہیں یا نہیں، یہ معلوم کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، آپ اپنے بلڈ پریشر کی جانچ کروائیں۔ کوئی بھی بالغ شخص جو بظاہر تندرست ہو، اس میں ہائی بلڈ پریشر کی کوئی علامت بھی دیکھنے میں نہ آ رہی ہو، اسے بھی چاہیے کہ کم از کم 2 سال میں ایک مرتبہ اپنا بلڈ پریشر کسی ڈاکٹر یا مستند پیشہ ور طبی عملے سے چیک کروائے۔ بلڈ پریشر کو پارے کی ملی میٹر سے ناپا جاتا ہے۔ بالغ افراد میں اس کی 2 پیمائش ریکارڈ کی جاتی ہیں۔ ایک سسٹولک پریشر ہوتا ہے، یہ دباؤ اس وقت ریکارڈ ہوتا ہے جب دل خون کو جسم کے چاروں طرف روانہ کرنے کے لیے اسے پمپ کرتا ہے۔ اسے سسٹولک پریشر دراصل خون کے دل سے باہر نکلنے کی قوت ظاہر کرتا ہے۔ دونوں پیمائشوں میں سسٹولک پریشر زیادہ ہوتا ہے، اور بالغوں میں عموماً پریشر 140 ملی میٹر یا اس سے ریکارڈ کیا جائے تو ریکارڈ کرتا ہے۔ دوسرا ڈائسٹولک پریشر اس وقت ریکارڈ ہوتا ہے جب دل آرام کی حالت میں ہوتا ہے اور اس میں خون بھر رہا ہوتا ہے، تاہم وہ اسے دوبارہ پمپ کرنے کے لیے تیار ہو سکے۔ اس کی ریڈنگ سسٹولک پریشر سے کم ہوتی ہے اور یہ بلڈ پریشر 90 ملی میٹر یا اس سے زیادہ کی سطح پر ریکارڈ کرتا ہے، یعنی ہائی بلڈ پریشر کے اندر۔ کسی میں یہ تعین کرنا اس وقت واقعی بلڈ پریشر یا ہائپر ٹینشن ہے یا اس کے لیے کیا علاج تجویز کیا جائے، اس کا انحصار مختلف عوامل پر ہوتا ہے۔ صرف ایک بار بلڈ پریشر کی پیمائش کر کے یہ تشخیص نہیں کی جا سکتی کہ اسے ہائپر ٹینشن ہے۔ اس لیے ہم میں سے ہر ایک کا بلڈ پریشر مختلف اوقات میں گھٹتا بڑھتا رہتا ہے، یہاں تک کہ صرف ڈاکٹر کو دیکھ کر ہی کسی کا بلڈ پریشر بڑھ سکتا ہے۔ اس لیے کم از کم 3 بار مختلف اوقات میں بلڈ پریشر جانچنا چاہیے، اور ریڈنگز اگر مسلسل زیادہ رہیں تو پھر تشویش بجا ہے۔ اگر کسی میں پہلی بار ہائی بلڈ پریشر کی تشخیص ہوئی ہے تو یہ دیکھنے کے لیے کہ آیا اس کی پچھلی کوئی مخفی عارضہ یا خرابی تو نہیں، سیکنڈری ہائپرٹینشن کچھ ٹیسٹ کروائے جاتے ہیں۔ یہ ضرورت خاص طور پر اس وقت محسوس ہوتی ہے جب متعلقہ شخص نوجوان ہو اور بلڈ پریشر بہت زیادہ بڑھا ہوا ہو۔ اگر ہائی بلڈ پریشر کا سبب کوئی پوشیدہ خرابی ہو تو اس کا علاج پہلے کروانا چاہیے تاکہ بلڈ پریشر نارمل ہو سکے۔ ہائی بلڈ پریشر کا علاج۔ کسی ظاہری سبب کے بغیر ہونے والے بلڈ پریشر ایسنشل ہائپر ٹینشن کا اگر کوئی شافی علاج نہیں ہے، لیکن ایک صحت مند زندگی اختیار کرنے کے لیے بلڈ پریشر کو نارمل سطح پر لایا جا سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان صحت مند افراد کے لیے ابتدا میں بذریعہ دوا کوئی علاج تجویز نہیں کرنا چاہیے جنہیں ہلکے ہائپر ٹینشن کی شکایت ہو، یعنی جن کا بلڈ پریشر 140/90 ملی میٹر آف مرکری اوپر، لیکن اگر 160/100 ملی میٹر آف مرکری سے نیچے ہو، اگر کھانے پینے، کام کرنے، سونے، ورزش کرنے جیسے معمولات میں صحت مند تبدیلی کیے باوجود بلڈ پریشر کم ہونے کا نام نہ لے رہا ہو تو ایسی صورت میں دوائیں تجویز کی جاتی ہیں۔ علاج بذریعہ دوا عموماً ان لوگوں کو تجویز کی جاتی ہے جن کا بلڈ پریشر 160/100 ملی میٹر سے زیادہ رہتا ہے۔ صرف
الگ سے سسٹولک بلڈ پریشر 160 سے زیادہ رہتا ہے، 140 اور 140/90 ملی میٹر مرکری سے زیادہ بلڈ پریشر کے ساتھ انہیں قلبی شریانی مرض ہو یا اس کے عارضے کے ہونے کا قوی امکان ہو۔ علاوہ ازیں بلڈ پریشر کی مذکورہ ریڈنگ کے ساتھ جو لوگ ذیابیطس میں مبتلا ہوں یا ہائپرٹینشن ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے جن کے دل، گردے، آنکھوں کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو، ان کے لیے بھی دوائیں تجویز کی جاتی ہیں۔ برطانیہ میں ہائپرٹینشن کے حوالے سے معالجین کو اس وقت جو ہدایت جاری کی گئی ہیں ان میں کہا گیا ہے کہ بعض مخصوص افراد کا بلڈ پریشر مقررہ سطح سے کم رکھنے کی کوشش کی جائے۔ ایسے لوگوں کا بلڈ پریشر 130/80 سے بھی کم لانے پر توجہ دی جائے جو ذیابیطس، خاص طور پر گردوں کے مسائل سے دوچار ہیں اور جنہیں دل کا دورہ پڑ چکا ہے یا فالج کے عارضی حملے کا شکار ہو چکے ہیں یا گردے کے دیرینہ مرض میں مبتلا ہیں۔ یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہائی بلڈ پریشر کے علاج میں جتنی بھی دوائیں استعمال ہوتی ہیں ان کے ضمنی اثرات یعنی کہ سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں، اور بعض اوقات اگر ابتدائی علاج سے مسائل سامنے آئیں تو مختلف دواؤں کو آزمانا ضروری ہو جاتا ہے۔ اس طرح ہم نے آپ کو بلڈ پریشر کی اہمیت اور اس کے علاج اور ان کے مسائل کے بارے میں آپ کو بتایا۔ اس لیے ضروری ہے کہ آپ اپنا بلڈ پریشر نارمل حیثیت میں بھی سال میں 2 یا 4 دفعہ کسی مستند ڈاکٹر سے چیک کرائیں۔ اگر بلڈ پریشر بڑھا ہوا ہو تو اس کا علاج اور اس کی احتیاط کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں۔